ابھی جب جو ہے ان کی بہو اور ان کی پوتی یہ کہتی ہیں کہ ہمیں وہاں آنے نہیں دیا گیا، منع کر دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور کوئی غم زدہ پوتی اور غم زدہ بہو جو ہے وہ یہ نہیں اس طرح سے، یہ کوئی سیاست نہیں، یہ کوئی جھگڑا نہیں، تنازع نہیں یا نزاع نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر زرداری صاحب اور بہت سے معاملات پہ ریکنسیلیشن، اور شیلہ بہن آپ کے والد صاحب کی صحت کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت یاب کرے اور جلد صحت عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر وہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی بہن دوست شیلہ رضا سمیت اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، تو یہاں اس ریکنسیلیشن کا جو بلڈ ریلیشن ہے، زرداری صاحب ان کے بلڈ ریلیشن نہیں ہیں اس فیملی کے، بلڈ ریلیشن تو فاطمہ ہے، بلڈ ریلیشن اس لیے ان کو موقع ملنا چاہیے تھا اور پورے عزت اور احترام کے بلاول بھٹو صاحب بھی بلڈ ریلیشن ہے، آصف ابھی بلڈ ریلیشن ہے، یہ سب بھی تو بلڈ ریلیشن ہے نا۔ شیلہ بہن آپ بول رہی ہیں؟ نہیں، یہ میں نے بولا ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گی۔ جی شیلہ صاحبہ، ایک منٹ شیلہ صاحبہ کی بات سنیے، شیلہ صاحبہ ان کی بات میں سن لوں، صدیق صاحب میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ جی شیلہ صاحبہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایک بہت واضح بات کہی ہے کہ صنم بھٹو کی پریزنس میں کسی کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میت کہاں سے اٹھے گی۔ صنم بھٹو ماشاءاللہ خود آئی ہیں اور باہوش و حواس ہیں، اور پہلے دن سے وہ اپنے بھانجے کے، اپنے بہنوئی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بیگم صاحبہ ضرور المرتضیٰ میں تھی، لیکن جب بی بی صاحبہ انہیں لے کر گئی ہیں تو انہیں کسی نے روکا نہیں تھا کہ بی بی صاحبہ کو لے جائیں، اور بی بی صاحبہ کے ساتھ جب وہ گئی ہیں تو 10 سال سے زیادہ سب کو معلوم ہے کہ ان کی کیا کنڈیشن تھی۔ کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اگر دبئی میں گھر نہیں دیکھنے گئے تو ہاسپٹل جا کے یہ سوال ہم نے کرنا ہے غنوہ بھٹو سے۔ آپ شیلہ صاحبہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے، یہی سوال ہم غنوہ بھٹو صاحب سے کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق صاحب سے بات کرنا چاہوں جی کریے، اگر ہم غنوہ بھٹو صاحب سے جوابات دیں، میں وقفے کے بعد آ رہی ہوں، آپ دونوں ضرور بات کریں، دونوں ضرور، مگر کیونکہ آج اور میں صدیق الفاروق صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں صدیق الفاروق صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ شاید یہ صبح سے نہیں دیکھ رہے، باقاعدہ ڈی آئی جی صاحب سے بھی اطلاع کرائی گئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اطلاع کرانے کی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کے رواج یہ ہوتے ہیں کہ ہم خوشیوں کے موقع پہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی انوائٹ کرے، لیکن غم کے موقع پہ، اور خاص طور پر ماں کے غم کے موقع پہ، اور کسی کی جب تکلیف ہوتی ہے تو ہم شیلہ صاحبہ اور صدیق صاحب کیونکہ ہم انتظار نہیں کرتے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، جی شیلہ صاحبہ اور صدیق صاحب میں آپ لوگوں کے پاس واپس آ رہی ہوں، میں ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں جو بی بی صاحبہ کی میت پر جس طرح سے بات ہوئی تھی، اور جس طرح سے ایک رشتہ داری کا مظاہرہ کیا گیا تھا، جس طرح سے جو ہے وہاں پہ یہ موجود تھے، میں نہیں سمجھتی کہ اس موقع پہ اس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی۔ شیلہ صاحبہ، صدیق صاحب، آپ دونوں کو میں ایک بڑی افسردہ بات یہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ غنوہ بھٹو صاحبہ لائن بند کر کے چلی گئی ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز آپ واپس آئیں، بہت سارے سوالات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم اگر آپ کراس ٹاک نہیں کرنا چاہتی تو ہم آپ کو اشور کراتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگی، مگر سوالات کے جوابات ضرور دیجئے۔ آپ نے ایک موقف دیا ہے، پورا پاکستان جانا چاہتا ہے آپ کا موقف کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ اہم باتیں جو ہم نے آپ کو بتانی ہیں، اس میں کچھ اور باتیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہو غنوہ بھٹو کا خاندان سے خلاف کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ان کے بیٹے منتظر بھٹو کو بھی اپنی بہن اور ان کے شوہر آصف علی زرداری سے سخت اختلافات تھے، ان کے بارے میں بات بھی کرتے تھے۔ منتظر بھٹو کے بارے میں یہی کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ شادی سے خوش نہیں تھے، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو ایک وقت ایسا آیا کہ بے نظیر زرداری تک کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس لڑائی میں بھی بیگم نصرت بھٹو اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں، یہ ایک فیکٹ ہے۔ جبکہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب جو کہ اس وقت میرے پاس ہے، دختر مشرق میں اپنی شادی کے بارے میں لکھا ہے، جو کہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ صفحہ 394 پر اگر آپ جائیں اسی کتاب کے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی اس کے اندر کہ جولائی 1985 میں خاندان کے افراد جب کانز میں اکٹھے ہوئے، اس سے پہلے میری والدہ اور آنٹی مینا زرداری خاندان کے بیٹے آصف کی طرف سے شادی کی تجویز لے کر مجھ تک پہنچی۔ میری والدہ نے بھی مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا اور کہا کہ ہم اس خاندان کو جانتے ہیں، یعنی ان کی والدہ صاحبہ نے ان کی شادی کروائی تھی۔ میں نے ایک ایسے شخص سے بات کی جو آصف زرداری کو بہت قریب سے جانتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہت ہی فیاض ہے اور ہمیشہ اپنے دوستوں کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے، وہ دوستوں کا دوست
اور دشمنوں کا دشمن ہے. مجھے یہ بات پسند آئی, مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ زرداری سے شادی سے بہت پہلے سے ہی دونوں بہن بھائیوں میں اختلافات کا آغاز ہو چکا تھا. 1981 میں جب الذوالفقار تنظیم نے PIA کا طیارہ ہائی جیک کر لیا تو اس پر محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے بھائیوں سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. یہ بھی اسی کتاب کے صفحہ 212 پہ آپ کو مل جائے گا. 214 پر آپ کھولیے. یہ شادی سے پہلے کا واقعہ محترمہ بینظیر بھٹو لکھتی ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ فوجی حکومت کے خلاف جمہوری جدوجہد کر رہی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھٹو خاندان جمہوریت کے بجائے دہشت گردی کے حوالے سے پہچانا جائے. وہ اس وقت پاکستان میں نظر بند تھی. انہوں نے اپنی کتاب دختر مشرق میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ خبریں پڑھنے کے ساتھ ہی میرا دل ڈوبنے لگا. کاش میں میر مرتضیٰ بھٹو سے مل سکتی. جہاں تک میں سمجھ سکی میر مرتضیٰ کا غصہ اور اس کے بیانات جو کہ توڑ مروڑ کے پیش کیے گئے میرے لیے یعنی محترمہ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے دوسرے اراکین کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن رہے تھے. ضیاء الحق اس چیز کو پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا. بیگم نصرت بھٹو کو بیٹوں کی موت کے دکھ کے علاوہ اور پارٹی کی قیادت کے لیے بھی اپنی بیٹی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. یہ ایک اور بات ہے, مگر میں آپ کو وقفے کے بعد بتاؤں گی. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے, انڈیپینڈنٹ میں چھپا ہوا ہے. اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ جاننا ضروری ہے. یہ انڈیپینڈنٹ کا آرٹیکل ہے, مائیکل فادرز, ٹیوزڈے 14 دسمبر 1993 کا یہ آرٹیکل ہے, اور اس کے اندر سے بہت سی ایسی باتیں ملی ہیں جو شاید آپ کو آج, جو بہت سے لوگوں کو, ہمیں بھی فونز آئے, ای میلز آئیں, عجیب لگ رہا تھا کہ جنازے کے اوپر کیوں اس قسم کی باتیں کی گئیں, اس کے جوابات شاید اس آرٹیکل سے مل جائیں. اور غنوہ بھٹو صاحبہ سے دوبارہ میری یہ التجا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ان سوالات کا جواب دیں. شرح صاحبہ نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ اتنے سال, 4 سال سے تو یہ حکومت ہے, کون سا کوئی ریکارڈ ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے کوشش کی ہو کہ آپ نے نصرت بھٹو صاحبہ سے ملنے کی کوشش کی ہو, حفظ بیجا میں رکھنے کی ایک اپلیکیشن دائر کی گئی, اس کے بارے میں ہمیں آ کے بتائیے. یہ بتائیے کہ آپ نے کتنی زیادہ پریس کانفرنسز کی, ہم سے بات کی میڈیا سے آ کر, کہ آپ کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تمام باتیں یو کین ٹیل اس ہیئر آن دس پروگرام اینڈ وی ول لسن ٹو یو. مگر اگر غنوہ بھٹو صاحبہ نہیں آتی تو ممتاز بھٹو صاحب جو ان کے ساتھ ہی اس معاملے پہ کھڑے ہیں ان سے بات کریں گے. کیپ واچنگ میری اسپیچ. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج ایک افسوسناک دن ہے جمہوریت کے حوالے سے کہ بیگم نصرت بھٹو جنہوں نے ایک بہت بڑی سروس دی پاکستان کے لیے جمہوریت کی بحالی میں, آج ان کا جنازہ تھا. مگر افسوس کا مقام یہ کہ ان کی بہو اور ان کے اور قریبی لوگ اس جنازے میں شامل نہیں ہو سکے. میں نے آپ کو وقفے پہ جانے سے پہلے انڈیپینڈنٹ کے آرٹیکل کا ایک حوالہ دیا تھا, اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ whoever wants to know about politics in پاکستان یا اس معاملے کے بارے میں اس آرٹیکل کی کاپی ضرور لیں. مگر غنوہ بھٹو صاحبہ جن کو ہم نے پہلے بات کی تھی اور وہ آدھا پروگرام چھوڑ کے چلی گئی ہیں, ان سے میں پھر یہ گزارش کروں گی کہ بہت سے سوالات ہیں جو ہم جاننا چاہتے تھے, جن میں سے ایک شرح رضا صاحبہ کا سوال بڑا ویلڈ تھا, اس کا جواب ہم جاننا چاہتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو 15 سال جلا وطن رکھا گیا. نصرت بھٹو ٹرسٹ کی منتقلی کو تو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا, لیکن نصرت بھٹو کو جلا وطن کیا گیا تھا جیسا کہ آپ کہتی ہیں, تو اس کے خلاف کوئی اپیل اور احتجاج کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ نے چیف جسٹس افتخار چودھری سے نصرت بھٹو کی قتل کی نو تحقیقات کی درخواست کی ہے, اس پر ان کو کس کا شک ہے؟ مگر ایک اور غنوہ بھٹو صاحبہ نے جو محترمہ بینظیر بھٹو پر جب پہلا حملہ ہوا تھا 18 اکتوبر کو, بھی کچھ دن ہی ہوئے 18 اکتوبر کو, تو انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا تھا. وہ کہتی ہیں I think she has invited trouble herself. She always thrived on this victimization complex. She always loves to be the victim, and whatever happens to anybody, at the end, she is the victim. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو صرف اپنے آپ کو وکٹم ثابت کرنے کا شوق ہے. مگر جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئیں تو پھر انہوں نے آ کے تھوڑا ڈفرینٹ قسم کا سٹانس لیا, اور یقیناً اس قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا. مگر آج دوبارہ انہوں نے بڑے سنگین الزام لگائے. غنوہ بھٹو صاحبہ سے تو ابھی بات ہم شاید نہ کر سکیں یا کوشش کریں گے کرنے کی, مگر ممتاز بھٹو صاحب میں جوائن کریں جو کہ آج غنوہ بھٹو صاحبہ کے سٹانس کو مسلسل سپورٹ کریں. ویری وارم ویلکم ٹو یو ممتاز بھٹو صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ نصرت بھٹو صاحبہ کی وفات کے اوپر, جنازے کے اوپر لڑائی کرنے پر آپ نے غنوہ بھٹو صاحبہ کو سپورٹ کیا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا جنازہ المرتضیٰ سے ہی اٹھنا چاہیے تھا؟
ہاں بالکل ان کا گھر نہیں ہے، وہ بیگم نصرت بھٹو اور شہید ذوالفقار بھٹو کا گھر ہے. وہ اس کو اسی گھر واپس آنا چاہیے جس گھر سے وہ باہر گئی تھی. جہاں یہ اس کو لے جا رہے ہیں وہ پرانا ہمارے چچے کا گھر ہے. اس کو انہوں نے حکومت کی ریسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے پریزیڈنٹ کے لیے. اب ریسٹ ہاؤس کیوں وہ جنازہ جائے جب اپنا خاندانی اور پرانا قدیمی گھر موجود ہے اور پوری فیملی ادھر بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے. یہ بہت بڑی زیادتی اور نالائکی ہے. ممتاز بھٹو صاحب، پیپلز پارٹی کے اوپر لوگ الزام لگاتے رہے کہ لاشوں کی سیاست وہ کرتی ہے، مگر آج جو غنوہ بھٹو صاحبہ نے سٹانس لیا، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لاش پر سیاست کر رہی ہیں آج؟ نہیں، کوئی سیاست نہیں کی جا دیتی. فاطمہ تو کوئی سیاسی بات کرتی نہیں ہے، نہ پہلے کی ہے نہ اب کر رہی ہے. باقی جہاں تک دوسروں کا سوال ہے تو اس میں کون سی سیاست ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ گھر لے آؤ جنازہ. سیاست تو وہ کر رہے ہیں جو ریسٹ ہاؤس لے جا رہے ہیں، ایوان صدر لے جا رہے ہیں. یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ مگر بھٹو صاحب مجھے بتائیں، نوڈیروں میں کیا برائی ہے؟ ہاں ہے، میرے چاچے کا گھر ہے، لیکن کوئی برائی نہیں ہے. ان کو نہ اس پر حکمرانوں کا ناجائز قبضہ ہے. وہ ایک گورنمنٹ ہاؤس بنی ہوئی ہے. اس گورنمنٹ ہاؤس میں ہمارے ایک گھر کے فرد کا جنازہ جب بھٹو خاندان کا اپنا گھر موجود ہے تو وہ اس گورنمنٹ ہاؤس میں کیوں جائے؟ وہ اپنے گھر پہ کیوں نہیں آئے؟ مگر جو الزامات لگائے گئے کہ محترمہ کی والدہ کو حفظ بیجا میں رکھا گیا، یہ بتائیے 4 سال سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، میڈیا آزاد ہے، کتنی دفعہ میڈیا کو آ کر کہا گیا کہ ہمیں ایکسس نہیں دیا جا رہا، کتنی دفعہ یہ کہا گیا کہ ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ہم ان کی تیمارداری کرنا چاہتے ہیں، کتنی دفعہ یہ کوئی اپیل کی گئی ان کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ ایسی تو سپریم کورٹ میں درخواست کی ہوئی ہے فاطمہ اور ذوالفقار جونیئرز کی طرف سے کہ یہ ہماری دادی کو گم کیا گیا ہے، بیماری کا بہانہ بنایا ہوا ہے، حقیقت کیا ہے، کہاں ہے، وہ زندہ ہے، اس کو مار دیا، ہمیں بتایا جائے. یہ تو برسوں سے درج ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا. پورا یہ راز جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے انہوں نے. یہ اپیل ہے ہمارے پاس، ہائی کورٹ کی اپیل تو ہمارے پاس ہے جو یہ حفظ بیجا میں رکھنے کی گئی، مگر اگر یہ اتنا سٹرونگ کیس تھا تو آپ نہیں سمجھتے سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ وہ تو ان سے پوچھے. لیکن سپریم کورٹ نے ایکشن نہ لے کر کیا کوئی غلطی کی ہے؟ نہیں، اس کو تو کچھ نہ کوئی قدم تو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اچھا، آپ لوگوں نے آخری دفعہ کب نصرت بھٹو سے ملاقات کی؟ جب اس کو اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے گھر 70 کلفٹن سے کوئی 12-13 سال پہلے گھسیٹ کر زبردستی اٹھا کے اور یرغمال کیا گیا، اس دن سے وہ گم ہے، ہم نے نہیں دیکھی. وہی ادھر جب 13-14 سال پہلے جب وہ 70 کلفٹن میں رہتی تھی تو ادھر ملاقات ہوتی تھی ہماری. اس کے بعد جب وہاں سے اٹھا کر لے گئے تو اس کے بعد کوئی پتہ نہیں رہا ہمارا. مگر کیا یہ بات جو آپ الزام لگاتے ہیں سچ ہے کہ نصرت بھٹو پارٹی کی قیادت مرتضی بھٹو کو دینا چاہتی تھی؟ جی ہاں، بالکل صحیح ہے. اس نے ہر وقت اپنے بیٹے کا ساتھ دیا اور اسی وجہ سے اس کو پیپلز پارٹی کی چیئرمنی سے بھی ہٹایا گیا. بی بی سی پہ آج یہ خبر چھپی ہے کہ جس وقت محترمہ نصرت بھٹو کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں تھا. اب خاندان تو جہاں خاندان کا مقام ہے ادھر ہی ہوگا، دنیا میں تو نہیں بھٹکتا پھرے گا. ہمیں کیا پتا کہ وہ کہاں ہے؟ ہمیں تو پتا تک نہیں تھا کہ کہاں ہے وہ. جو ہم نے سنی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد پارٹی والا کہاں سے آیا. صرف 2 نرسز تھی اس کے پاس. صرف 2 نرسز تھی؟ یہ کہاں آپ نے یہ خبر پڑھی یا سنی؟ یہ سنا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ زرداریوں نے جنہیں اس کو یرغمال بنایا ہوا تھا وہ کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں تھے اس کے ساتھ اس وقت؟